السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے بینگن اور گوشت کی سبزی۔ بہت زبردست ہوتی ہے، میرے گھر والوں کو تو بہت پسند ہے۔ آپ نے 2 بھر کے چمچ آئل کے ڈالنے ہیں اور اس کے اندر 1 چمچی زیرہ ڈالنا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں، اور پھر 1 بڑا سائز کا پیاز، بڑے سائز کا، اس کو اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں گوشت ڈال دینا ہے، گوشت کو بھی کلر چینج کرنے تک تھوڑا سا پکانا ہے۔ تو اچھا سا گوشت کا کلر ہو جائے گا چینج، تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے لہسن کے 2 بڑے چمچ بھر کے ڈالنے ہیں۔ اس میں لہسن بہت اچھا لگتا ہے، پیاز کم ڈالتا ہے۔ 2 بڑے چمچ بھر کے لہسن کے ہیں، اور 1 چمچ ہے ادرک کا۔ ادرک اس میں زیادہ نہیں ڈالتے کیونکہ اس کا تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے ذائقہ نا۔ بینگنوں میں ادرک کم ڈالتے ہیں اور لہسن زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ لہسن کی اسمیل بہت مزے کی لگتی ہے، اور گوشت کے ساتھ ہی ڈالنا ہے تاکہ گوشت کی بھی اسمیل ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے نمک ڈالنا ہے، 2 چمچیاں نمک ڈال لیں، اور اس کے بعد چکھ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی صحیح کر لیں کیونکہ نمک زیادہ نہ ہو جائے۔ 2 چمچی بس ڈالنا ہے۔ ابھی آپ اس کو اچھا سا فرائی کر لیں، گوشت کو بھی، اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ اب 5 ٹماٹر آپ نے اس کے 3 چمچی آپ نے سرخ مرچ پاؤڈر ڈالنا ہے، 1 چمچی آپ نے ہلدی کی ڈالنی ہے، 2 چمچی آپ نے سوکھا دھنیا ڈالنا ہے۔ یہ میں نے خود ہی گھر میں پیسا ہوا ہے، بازار کا جو ہے نا ہنڈیا کو کالا کر دیتا ہے، میں نے خود گھر میں لا کے اس کو خود بنایا ہے، پیسا ہے۔ اس کا کلر بہت اچھا ہنڈی کا بنتا ہے۔ اور 5 ٹماٹر ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے ہیں، آدھے اس میں گوشت میں ڈالنے ہیں اور آدھے ہم سبزی میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد بڑے سائز کے 5 ٹماٹر تھے کیونکہ بینگن میں ٹماٹر بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اب اس میں 2 گلاس پانی کے ڈال کے تو اس کو دم پہ رکھ دیں، ہلکی آنچ پہ ہی، وہ گوشت گل جائے گا۔ یہ اچھا سا کک ہو جائے گا، بہت زیادہ نہیں گلانا کیونکہ سبزی میں بھی ہم نے سبزی بھی اس میں ڈالنی ہے، تو پھر بہت زیادہ ہی گل جائے گا۔ اب گوشت ہو گیا ہے تو اس کو اچھی طرح بھون لیں، مسالہ بھی اچھی طرح بھن جائے گا۔ اب اس کا گھی علیحدہ ہو گیا ہے، بڑا اچھا سا مسالہ تیار ہو گیا ہے گوشت۔ اب جو بینگن ہے، 1 کلو کے قریب بینگن ہے، ہم نے اس کا چھلکا اتار دیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے ہیں۔ چھلکا نہیں، گوشت والے میں چھلکا نہیں ڈالتے، چھلکے والے نہیں ڈالتے، اس لیے چھیل لیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں باقی کے ٹماٹر ڈال دینے ہیں اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا ہے۔ پانی بالکل تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ اس کا خود بھی پانی ہوتا ہے، اس کے اندر ٹماٹروں کا بھی ہے۔ بس اس کو دم پہ رکھ لینا ہے۔ اب دونوں چیزیں، ٹماٹر اور بینگن جو گل جائیں گے تو پھر اس کو آرام سے ہلکی ہلکی چمچے کے ساتھ نا اس کو بھون لینا ہے کہ بالکل نہ میش ہو جائیں، تھوڑی سی بیچ میں وہ سبزی نظر آئے۔ اب اس میں اچھا سا بن جائے تو تب اس میں 2 ہری مرچیں بڑے سائز کی ہیں، یہ زیادہ کڑوی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو تیز پسند ہے، وہ باریک والی، آپ جتنی بھی آپ پسند کرتے ہیں، تکھا پسند کرتے ہیں، آپ اتنی ڈالیں۔ میں نے سرخ مرچ بھی ڈالی تھی، اس لیے یہ زیادہ نہیں ڈالنی، 2 ڈالنی ہے موٹی والی، اس میں اتنی مرچی تیز نہیں ہوتی یہ۔ اب اس میں دھنیا ڈالیں، خوب سا دھنیا ڈالیں،
یہ بہت مزے کی ہے، اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں، بازار کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا پراٹھے کے ساتھ کھائیں، یہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ آپ میرے طریقے کے بھی بنا کے کھائیں اور مجھے بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسے لگے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، جو نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے لائک بھی کریں، اور مجھے بتانا بھی ضرور ہے کہ کیسی آپ کو یہ لگی میری ریسپی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ بھی اپنا فضل کرے۔ آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے کہ آپ نے بنائے اور آپ کو پسند آئے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں بھی آئے تب بھی بتا دیں، کوئی بات نہیں، کوئی جو بھی ہماری خرابی ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے صحیح بنائے ہیں یا نہیں ہیں، ہم انتظار کریں گے۔ چلیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔